رغدن رغدن ایسو شئتما. یہاں صاد ہے چھوٹا ہاں صاد کس کی علامت ہے؟ الوقف المرخص میں یاد اس طرح الوقف المرخص رخصت ہے یہاں رکنا لیکن ملا کر پڑھنا بہتر ہے. مرخص ہوتا ہے رخصت ہے یہاں ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. ہمارا آج کا لفظ ہے ایک تو ہے کلا. یہ کیا ہے؟ کلا جو ہے اکل یا کیا لکھیں گے اس کو؟ فعل ہاں فعل امر من اکل یاکل. للمثنى تصنیہ کے لیے. ٹھیک ہے. الف ہے نا ادھر الف اس میں کلا اکل یاکل سے کیا امر بنتا ہے؟ اکل یاکل کل. اخذ یاخذ خذ. اور امر یامر سے دو بنتے ہیں. امر یامر سے مر بھی بنتا ہے اور او مر بھی بنتا ہے. جیسے قرآن پاک میں ہے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ تو وہاں حمزہ موجود ہے. مر بھی آتا ہے مر صبیان اپنے بچوں کو حکم کرو. اذا بلغوا ثمانیہ جب 8 سال کے ہو جائیں للصلاۃ تو مر حمزہ کے بغیر بھی آیا ہے. اور امر یامر او امر بھی آتا ہے. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وہاں موجود ہے. البتہ اکل یاکل میں کل اس میں صرفیوں کا آپس میں اختلاف رہتا ہے لیکن زیادہ مشہور ہے کہ یہاں گر جاتی ہے اکل یاکل. اب اتنا ہمیں نہیں جانا ہے زیادہ کہ کہاں سے آیا, وہ آپ کو خود اپنی تحقیق ہو. تو اکل یاکل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھانا. وَکُلا اور کھاؤ دونوں. وَکُلا مِنْہا من منے سے, ہا منے اس سے. کس سے؟ جنت سے. منہا کی جگہ جنت کی طرف جاتی ہے اور من تبیز کے لیے ہے یعنی بازہا. وَکُلا مِنْہا اور اس سے کھاؤ. کس سے؟ جنت سے. جو چیزیں آپ کو اچھی لگیں اس لیے من تبیز کے لیے ہے یعنی بعض اشیاء ہے. آگے آئیے ہمارا لفظ ہے آج زیادہ رغدن. رغدن کے لفظ کو دیکھ لیجیے. اس کو یہ بطور حال کے یہاں واقع ہوا ہے لیکن یہ دیکھیے جب ہم استعمال کرتے ہیں اس کو بطور فعل کیے تو راغودا یارغودو کون سے باب سے ہوا؟ یارغودو. راغودا یارغودو. رغدن رغدن اور رغادتن. رغادتن مصدر اس کے آتے ہیں. معنی ہوتے ہیں طاب لازم فعل. طاب عمدہ ہو جانا. طاب و حنوا حنوا عمدہ ہو جانا. خوش خرم ہو کر کے کسی کام کو کرنے کو کہتے ہیں رغدہ. اسی سے بنتا ہے رغید العیش. وَمِنْهُ رغید العیش عمدہ زندگی والا. جس انسان کی زندگی میں آسانی ہو, مالدار ہو. رغید العیش. رغید فعیل ان کے وزن پر. رغید العیش عربی میں کہتے ہیں کہ کان فقیر فاصبح رغید العیش. وہ بیچارہ غریب تھا لیکن اب اس کے حالات ٹھیک ہو گئے, اچھے ہو گئے. رغید رغدہ رغودہ یارغود مثلا شروع سے نہیں. کس سے؟ کرم یکرم سے. کیا خصوصیت ہے اس کی؟ ہاں لزوم. زیادہ تر لزوم کے لیے آتا ہے. رغودہ یارغود.
تو دو معنی ہوں گے، طاب و حنوا، یعنی کیا؟ طاب مانے اچھا ہوا، حنوا مانے حنین مانے خوش ہوا، پریشانی نہیں رہی، ہنی ان اسی سے آتا ہے، فکلوا ہنیئا مریا، ہے نا؟ تو حنوا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں عمدگی آ جانا، ٹھیک ہے؟ طاب و حنوا آپ کہہ سکتے ہو۔ رغید العیش عربی میں کہا جاتا ہے، وہ رغید العیش، یعیش عیشاً رغیداً، وہ خوشحال زندگی بسر کرتا ہے، وہ یعیش عیشاً رغیداً، رغید العیش۔ ویقال اور کہا جاتا ہے وہ رغید العیش، کیا مطلب ہے؟ خوشحال زندگی والا ہے، رغید العیش، صحیح، یعنی طابت حیاتہ، طابت حیات، اس کی زندگی خوشحال ہو گئی، طابت حیاتہ۔ تو رغدن کا لفظ یہاں بطور اس میں علماء کا اختلاف ہے، یہ کہتے ہیں رغدن یہاں بطور حال کے واقع ہوا ہے، اور عربی میں جو لفظ بطور حال کے واقع ہوتا ہے منصوب آتا ہے، حال ہمیشہ منصوب آتا ہے، ٹھیک ہے؟ مثلا ہوا اکل الطعام واقفا جالسا، اس نے کھانا کھایا بیٹھ کر، یعنی بیٹھنے کی حالت میں، سمجھے؟ ہوا ذهب الى المسجد مسرعا، تیز گیا، صحیح، ہوا عمل هذا العمل رویدا، اس نے یہ کام آہستہ آہستہ کیا۔ تو حالت بیان کرنے کے لیے جو لفظ عربی میں آتا ہے منصوب آتا ہے۔ تو حال کا پورا لیسن پڑھو گے نحو کی کتاب میں، دوسرا ابھی شروع نہیں کیا شاید، کیا کہ نہیں کیا؟ تو اب ختم کرنا چاہیے آپ۔ ہوا رغید العیش، ورنہ مجھے یہاں بہت بوجھ پڑے گا، آپ کو سارا گرامر یہاں ریوائز کرنا پڑے گا، گرامر آپ کو پورا کرنا ہے۔ میں یہ بتاتا ہوں آپ کو، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ کو کیوریاسٹی پیدا ہو کس چیز کی، گرامر پڑھنے کی، اس میں انٹرسٹ دکھاؤ۔ ہوا رغید العیش، وہ شخص ہوا یعنی طابت حیات ہو، اس کی زندگی اچھی ہوئی۔ تو یہاں جو کہا رغدن، تو اس میں علماء کے خیال ہے کہ یہ زیادہ اتفاق ہے کہ یہ مصدر کے طور پہ آیا، لیکن منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ حال بعض نحویوں نے اس لیے کہا کہ یہ مفعول مطلق کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ مفعول مطلق یعنی اصل میں یوں تھا، وَكُلَا مِنْهَا أَكْلًا رَغِيدًا۔ مفعول مطلق کیا ہوتا ہے؟ جو فعل کے ہی الفاظ میں آ جائے۔ مفعول کتنے ہیں؟ 5۔ ادھر دیکھیے اس کو تھوڑا سا، میں کچھ مثالوں سے بتاؤں گی۔ آپ کو پورا لیسن ہے المفاعیل الخمسہ، یاد دہانی کے لیے، المفاعیل الخمسہ، ایک ہے اس میں بھی، مفعول بھی۔ مثلا آپ یوں کہو کہ ضرب زیدن، اس نے زید کو مارا، یہاں زید کا لفظ مفعول بھی ہے، ہوا ضرب زیدن، اس نے زید کو مارا، مفعول بھی ہے۔ اور اگر مطلق ہو تو ہم یوں کہیں گے، مطلق، المطلق، تو تب کیا کہیں گے؟ ضربہ ضرباً شدیداً، ضرباً شدیداً، اس کو شدید طرح سے مارا۔ یہاں ضربہ، پھر ضرباً اسی فعل کے الفاظ میں آیا، فعل کے الفاظ میں، تو یہ مطلق، مفعول مطلق ہے، ٹھیک ہے؟ اور کبھی یہ آتا ہے فعل مطلق، مفعول مطلق، مفعول مطلق، مفعول بھی، مفعول مطلق، مفعول مع،
نہیں، مفعول فی، مفعول فی ہوتا ہے جو جگہ یا وہ جگہ یا وہ وقت بتائے جس میں کام ہوا ہو. مثلا ضربہ، اس کو مارا، کب؟ الیوم. اب یہ الیوم یہاں مفعول فی ہے. یہ کام ضرب کا کام کب ہوا؟ آج یا امس سے، ضربہ امس سے. ٹھیک ہے، تو یہ جس وقت بتانے کے لیے جو اس لفظ ہم لاتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یا یوں کہیں گے ضربہ، یا ضربہ عند الشجرہ، اس نے پیڑ کے پاس اس کو مارا. عند الشجرہ. یا داخل الغرفہ، ضربہ داخل الغرفہ، اس نے کمرے کے اندر اس کو مارا. ضربہ داخل الغرفہ. 3 اور چوتھا ہوتا ہے مفعول مطلق، مفعول بھی، مفعول بھی، مفعول مطلق، مفعول فی لأجلہ. ہاں، مفعول لأجلہ جو سبب کو بیان کرے. مثلا ضربہ، یہی لفظ کہیں گے ضربہ تعدیباً، اس کو ادب سکھانے کے لیے مارا. تو تعدیباً کیا لفظ ہے یہاں؟ جو ضربہ کی وجہ بیان کرتا ہے. تو ضربہ تعدیباً. ٹھیک ہے. اور ایک ہے مع، مفعول مع. یا ادھر پڑھو گے پورا مفاعیل خمسہ، پورا لیسن ہے آپ کا، وہاں پڑھو گے. مفعول مع ہوتا ہے جو واو کے ساتھ آئے اور مع کے معنی میں آتا ہے. اس میں عام طور پہ کہتے ہیں مثلا یوں کہیں گے ضربہ والغرفہ، ضربہ والمسجد. یہاں والمسجدہ پڑھیں گے، اس کو مارا مسجد کے پاس. یہاں واو کا مطلب پاس ہے، یعنی اندہ. ضربہ والمسجدہ، مسجد کے پاس. عام طور پہ اس میں گرامر کی مثال آتی ہے سرت والنیلہ. گرامر کی کتابوں میں یہی جملہ آتا ہے سرت. ہم نے بھی جب پڑھا تھا تو یہ سرت میں چلا، والنیلہ نیل کے ساتھ ساتھ، دریائے نیل کے پاس میں چلا. تو یہ سیر کا کام نیل کے پاس ہوا. ٹھیک ہے. تو یہ ساتھ واو معیہ کے لیے آتا ہے، اس کو مفعول مع کہتے ہیں. یہ آپ سارے مفاعیل وہاں پڑھیں گے تو وہاں آپ کو پوری طرح سے سمجھ میں آئے گی بات. اب یہاں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کچھ لوگوں کا مطلب لوگوں نے مطلب علماء نحو کا خیال ہے کہ یہ اصل میں یوں تھا وَكُلَا مِنْهَا أَكْلًا رَغِيدًا. مفعول مطلق، مفعول مطلق، یعنی مفعول مطلق کے طور پہ آیا جو نوعیت اس کی بیان کرتا ہے. تو وَكُلَا مِنْهَا، اور اس سے کھاؤ تم اکلن رغید، اکلن رغدن، یعنی خوب کھاؤ، جی بھر کے کھاؤ. اس کا ترجمہ عام طور پہ ہمارے علماء نے، کچھ لوگ نے کیا ہے پیٹ بھر کے کھاؤ. تو پیٹ بھر کے کھانا یہ رغد کا صحیح ترجمہ نہیں ہے. جی بھر کے کھانا صحیح ترجمہ ہے. مطلب جو جی میں آئے وہ کھاؤ. پیٹ بھر کے کھانا انسانی، کچھ لوگ نہیں پیٹ بھر کر کھانا چاہتے ہیں، لیکن ہم عام طور پہ کیسا ہی کرتے ہو. تو لیکن یہ محاورہ ہم اردو میں نہیں استعمال کرتے، جاؤ پیٹ بھر کے کھاؤ، نہیں، جی بھر کے کھاؤ. اس لیے جی بھر کے کھانا دل کی پسندیدگی کے مطابق اس کے لیے لفظ ٹھیک آئے گا ترجمے میں، جی بھر کے. تو لہذا ترجمہ ہوگا وَكُلَا مِنْهَا، اور اس سے کھاؤ، اس جنت کی چیزوں میں سے کھاؤ، رغدن، کیسے؟ جی بھر کے کھاؤ، پورے عیش آرام کے ساتھ کھاؤ، بغیر کسی خوف کے کھاؤ، جہاں بغیر کسی روک ٹوک کے کھاؤ. تو اب رغید کا مطلب ہوتا ہے خوشحال ہو کر، آسودہ ہو کر. ٹھیک ہے. اور رغد کہتے ہیں آسودگی کو، خوشحالی کو، انسان کے پاس سب کچھ ہو. تو ترجمے میں ہم اس کی رعایت کریں گے رغد کی. تو ہم یوں کہیں گے وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور جی بھر کے کھاؤ.
کوئی چیز انسان کو اس کے دل کی پسندیدگی کے مطابق ہو تو اسے ہم کہیں گے رغد. یہ لفظ آگے بھی قرآن پاک میں آئے گا. اب یہ رغد کیوں منسوب ہے؟ رغد حال ہونے کی وجہ سے یا مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے. اب کیا ہے یہاں انڈرسٹوڈ ہے وَكُلَا مِنْهَا أَكْلًا رَغَدًا، لیکن اکثر اور جمہور علماء کا خیال ہے کہ یہ یہاں حال کے واقع ہوا ہے، یعنی اس حال میں کہ تم جہاں چاہو خوشی کے ساتھ کھاؤ، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. پھر حیث کا لفظ جو ہے یہ مبنی لفظ ہے علی الضمہ، ضمہ پر مبنی ہوتا ہے عام طور پہ. میں سکپ کرتا ہوں وہ اختلافات جو علماء نحو کے درمیان ہیں یا علماء صرف کے درمیان یا علماء لغت کے درمیان. صرف آپ کے انٹرسٹ کی حد تک میں آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ کیوریاسٹی آپ کے اندر بڑھانے کے لیے کہ آپ کو لغت کے اندر معنی پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، آپ اس کو معلوم کریں. حیث کا معنی جہاں کہیں، حیث اسم ظرف اور مبنی ہے، ہمیشہ ضمہ پر مبنی ہے. حیث سے پہلے آپ حرف جار لائیں، من حیث ہوگا، من حیث امرکم اللہ، ہاتو حرثکم من حیث امرکم اللہ. اسی طرح سے آگے کا لفظ ہے شئتما، یہ آپ پڑھ چکے ہو. شئتما کیا ہے؟ فعل ماضی ہے نا. شاء کا ہے نا شئتما، ہوا شاء یشاء سے، شاء یشاء مصدر آتا ہے شاء. ہاں شاء پڑھا پہلے آپ نے، شاء یشاء، اور مصدر اس کا آتا ہے مشیتاً، مشیتاً مرضی، ارادہ. تو من حیث شئتما تو یہاں اردتما، شاء یشاء مشیتاً یعنی اراد یرید ارادتاً، ارادتاً کے معنی میں آتے ہیں. میں نے حیث شئتما حیث اردتما. اب دیکھیں، اب اس کو کیجئے، تصریف کیجئے. شاء ہوا، شاء، ہاں کون سے باب سے ہے یہ پتہ ہے اختر کیوں؟ شاء یشاء، شاء کون سا فعل ہے؟ محموز ہے یا اجوف یا ناقص؟ ذکر انتے اجوف ہے، حمزہ ہے اس میں آخر میں، لیکن یہ اگر اس میں دوسرا کوئی حرف علت نہیں ہوتا تو یہ محموز میں ہوتا. جب اس میں شاء درمیان میں حرف علت آیا الف تو یہ قال یقول کی طرح ہو گیا نا، نام آیا نام کی طرح. اب یہ کس میں شامل ہوگا؟ اجوف میں، درمیان. شاء یشاء فتح یفتح کے باب سے، جیسے نالا ینالو میں نے آپ کو کہا تھا، شاء یشاء. تو شاء ہوا، بولو ہاتھ ہلا کر بولو، ہوا شاء ہی شاءت، ہاں ہم شینا، نالا ینالو نلنا، نام ینام نمنا. کسرہ آتی ہے اس میں بھی اور ضرب یضرب کے باب سے میں بھی، اس لیے شئتما آیا. ہوا شاء ہی شاءتہما شاءہما شاءتہم شاءوہن انت انتی انتما. تو مخاطب ہے مثنیٰ کے لیے ہے نا، انتما شئتما. کس کی طرف مخاطب ہے؟ آدم و حوا کی طرف. ادھر کہا نا انت و زوجکل، کیا کہا؟ اسکن انت و زوجکل جنت، پڑھ لیا کل آپ نے. تو حیث شئتما، جہاں سے بھی تم چاہو. 3 لفظ بتائے، ایک تو بتایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا کے لفظ میں کھل بلا روک ٹوک، جہاں مرضی ہے. حیث شئتما جہاں بھی چاہو، حیث شئتما، حیث میں جہاں کہیں بھی، وہاں بھی چوائس ہے. پھر شئتما میں بھی چوائس ہے، جہاں تم چاہو. حیث شئتما. آگے کہا پھر وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. کل پڑھیں گے آپ